بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ تائیوان کو اسلحہ فراہمی، چین نے 7 امریکی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ تائیوان کو اسلحہ فراہمی پر چین نے 7 امریکی کمپنیوں اور ان کے ایگزیکٹوز پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین میں ان امریکی کمپنیوں اور افراد کے ریئل اسٹیٹ اور دیگر اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنیوں نے ون چائنا پالیسی کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ کے دفاعی بجٹ میں چین کے حوالے سے متعدد منفی شقیں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثیوں کا میزائل مار گرایا، اسرائیلی حکام کا دعویٰ۔ اسرائیل نے یمن سے حوثیوں کا داغا گیا میزائل امریکی اینٹی میزائل سسٹم سے مار گرایا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جو بائیڈن انتظامیہ کے دیے جدید میزائل شکن سسٹم کو پہلی بار استعمال کیا۔ حوثیوں نے ہائپرسونک میزائل سے تل ابیب ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ادھر یمن پر اسرائیلی حملے میں محفوظ رہنے والے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ اردن پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ گزشتہ روز اسرائیلی حملے کے وقت سینا ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی میں پارلیمنٹ تحلیل الیکشن کا اعلان۔ جرمنی کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی، جس کے بعد فوری فروری میں انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جرمن صدر فرانک والٹر نے ملکی پارلیمان کو تحلیل کر دیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چانسلر اولف شولز کی حکومت کے حالیہ خاتمے کے بعد فوری انتخابات 23 فروری کو کروائے جائیں گے۔ جرمنی میں 23 فروری کو انتخابات ہوں گے، جس کے لیے سیاسی جماعتوں نے تاریخ پر اتفاق کر لیا۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے پارلیمان میں اعتماد کا ووٹ کھو دیا ہے، جس سے مقررہ وقت سے 7 ماہ قبل از وقت انتخابات ہونے جا رہی ہیں۔ ووٹنگ اولف شولز کے کمزور اتحاد کے ٹوٹنے کے بعد ہوئی، جس نے یورپی یونین کی سب سے بڑی معیشت میں سیاسی بحران کو جنم دیا۔ اولف شولز نے 733 نشستوں والے ایوان زیریں میں 207 قانون سازوں کی حمایت حاصل کر رکھی تھی، جبکہ 394 ارکان نے ان کے خلاف ووٹ دیا اور 116 غیر حاضر رہے۔ اس سے وہ جیتنے کے لیے درکار 367 کی اکثریت سے بہت پیچھے رہ گئے۔ نئی پارلیمنٹ کے لیے انتخابات 23 فروری کو ہوں گے۔ حکومتی اتحاد جو 3 سیاسی جماعتوں پر مشتمل تھا، اس وقت ہل گیا، جبکہ شولز نے نومبر میں وزیر خزانہ کو برطرف کر دیا تھا، جس کے بعد وزیر خزانہ کے کاروبار کے حامی فری ڈیموکریٹس نے پھر اتحادی حکومت چھوڑ دی اور اولف شولز کی پارلیمنٹ میں اکثریت چھین لی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی حملے میں شمالی غزہ کے آخری ہسپتال کو جلا دیا گیا۔ شمالی غزہ کے آخری طبی مرکز کمال عدوان ہسپتال کو اسرائیلی فورسز نے مریضوں اور عملے سے خالی کروا کر نظر آتش کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق کمال عدوان ہسپتال میں آگ نے اہم شعبہ جات کو جلا کر خاک کر دیا اور اب آگ باقی میڈیکل کمپلیکس تک پھیل رہی ہے۔ ٹیلی گرام پر ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ ہسپتال ایک دم گھٹنے والے محاصرے کا شکار ہے، کیونکہ آپریشن اور سرجری کے شعبے، لیبارٹری، دیکھ بھال، ایمبولینس یونٹ اور گودام مکمل طور پر جل چکے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ آگ اب تمام عمارتوں تک پھیلنا شروع ہو چکی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ قابض فوج ہتھیاروں اور بندوقوں کے بیرل کے خطرے کے تحت مریضوں اور زخمیوں کو زبردستی انڈونیشیا کے ہسپتال منتقل کر رہی ہے، جہاں طبی سامان، پانی، ادویات اور یہاں تک کہ بجلی اور جنریٹر کی بھی کمی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان ہسپتال پر اپنے حصے سے شمالی غزہ میں صحت کے بقیہ نظام کو ایک مہلک دھچکا پہنچایا ہے۔ بیان میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ شمالی غزہ میں کمال عدوان ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے ان کی گرفتاری کے لیے واضح اور براہ راست دھمکی موصول ہوئی ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آذربائیجان کا روس سے طیارہ حادثے پر معافی مانگنے کا مطالبہ۔ آذربائیجان نے روس سے قازقستان میں طیارے کے حادثے پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ آذربائیجان کے رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ روس کو طیارہ حادثے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ راسم موسیٰ کا کہنا تھا کہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی اور متاثرین کو معاوضے کا اعلان کرنا چاہیے۔ دوسری جانب کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ طیارے کے حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی کسی قسم کا تبصرہ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایویشن حکام ہیں جو تحقیقات کر سکتے ہیں، صرف روسی ایویشن حکام کی معلومات قابل قبول ہیں۔ واضح ہے کہ میڈیا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ طیارہ چچنیا کے نیکولیو سکوئی گاؤں کے قریب پھنس کر رہ گیا تھا۔ ابتدائی طور پر پائلٹوں کا خیال تھا کہ پرندہ ٹکرانے سے طیارے کو نقصان پہنچا ہے۔ بعد میں فلائٹ کمانڈر نے بتایا کہ گروزنی میں کارپیٹ پلانٹ کی اطلاع دی گئی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کارپیٹ پلانٹ ایمرجنسی کی صورت میں فضائی حدود بند کرنے کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ تب تک طیارے میں خرابی کی اطلاع اور رخ تبدیلی کی درخواست کی جا چکی تھی۔ سربراہ روسی فیڈرل ایئر ٹرانسپورٹ ایجنسی کا کہنا ہے کہ حادثے کے روز گروزنی میں پیچیدہ صورتحال تھی۔ یوکرین کے لڑاکا ڈرون گروزنی اور ولادیکا کاؤکاز پر حملے کر رہے تھے۔ آذربائیجان ایئر لائن کا مسافر طیارہ 25 دسمبر کو قزاق شہر اکتاؤ میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ یہ طیارہ آذربائیجان کے شہر باکو سے چچنیا کے شہر گروزنی جا رہا تھا، جبکہ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں عملے سمیت 67 افراد موجود تھے، جن میں سے 39 ہلاک اور 28 افراد زخمی ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی سینا پر دوسرے روز بھی بمباری، متعدد شہری جام بحق اور زخمی۔ اسرائیل نے یمنی دارالحکومت سینا پر دوسرے دن بھی بمباری جاری رکھی ہوئی ہے، جس کے باعث متعدد شہری جام بحق اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حوثی ترجمان کے مطابق اسرائیلی رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شہداء اور زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے بتایا کہ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں زخمی افراد کو یمن سے نکال لیا گیا ہے۔ واضح رہے گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں 3 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان کا ٹیکنالوجی کے میدان میں بڑی کامیابی کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مقامی سطح پر ریل کا انجن تیار کر لیا گیا ہے اور جلد ہی اس کو مقامی ریلوں پر نصب کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کی حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا، نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی نے مقامی سطح پر ریل کا انجن تیار کر لیا ہے اور ریلوے انجن کی ویڈیو بھی جاری کر دی، جس میں 3 بوگیاں لگی ہوئی ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ملک کی نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے پہلی دفعہ ایک ریل تیار کی ہے۔ زیر تعمیر ریلوے ٹریک کی تکمیل کے ساتھ افغانستان مقامی سطح پر تیار کردہ اپنی ریل چلائے گا۔ افغانستان کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کابل میں افغانستان اور قازقستان کے اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور ریلوے کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان وزارت ریلوے نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا، قازقستان کے نائب وزیر تجارت نے افغانستان میں قازقستان کی کمپنیوں کے زیر تعمیر منصوبوں پر روشنی ڈالی اور افغانستان کے راستے کمرشل اور زرعی اشیاء کی فراہمی کے لیے قازقستان کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ قازقستان کے نائب وزیر نے مزید کہا کہ ان کی حکومت افغانستان کے ریلوے ڈھانچے میں سرمایہ کاری پر دلچسپی رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ طالبان نے اگست 2021 میں اس وقت افغانستان کی حکومت سنبھالی تھی جب امریکی سربراہی میں عالمی قوتیں اور افواج 2 دہائیوں سے جاری جنگ کا خاتمہ کرتے ہوئے واپس چلی گئی تھیں۔ طالبان نے حکومت سنبھالنے کے بعد کئی اقدامات کیے، تاہم لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی نوکریوں پر پابندی کے خلاف مغربی طاقتوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور تاحال کسی مغربی ملک نے طالبان کی حکومت کو باقاعدہ تسلیم نہیں کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔